ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی مثال پیش کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی چند مثالیں دیکھ لیں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ہر حال میں جنت کا سودا کر کے لیا، ہٹے نہیں، ٹوٹے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بارے میں ایک روایت صحیح بخاری کی ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے؟ یعنی اتنے مشکل حالات ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ کوڑے کھا کھا کے نشان پڑ چکے تھے۔ آپ نے ان کی بات سن کے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا، اس کے لیے زمین میں گھڑا کھود کر اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا، اور لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم پر پھیری جاتی جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک متاثر ہو جاتی، لیکن یہ آزمائشیں اسے اس کے دین سے نہ پھیرتیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائے گا، یعنی دین اسلام غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار یعنی مسافر صنعاء سے خضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! کوڑے کھا کے آئے ہوئے، جسموں پہ نشان ڈلے ہوئے کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم جلد بازی کرتے ہو۔ آج کے دور کو دیکھ لیں، کتنا شور ہے، کتنے شوشے ہیں کہ مسلمانوں پہ حالات بڑے تنگ ہیں، بڑی مشکل ہے۔ کیوں آج اپنا اسلام چھپائے چھپائے پھرتے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ صرف اسی لیے نا کہ مسلمان ہونے پہ مشکل آئے گی۔ ذرا لکھیے کیا مشکلیں آتی ہیں، 10 سیکنڈ دیتی ہوں میں آپ کو۔ اپنے ذہن کے نقشے میں وہ ساری مشکلات جو آج کے دور میں معروف ہے، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے، حقیقت سے بڑی بھی بات ہے، لیکن سوچئے کیا آتی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ آج کیا ہوگا؟ امیگریشن پہ روک لیا جائے گا، گزریں گے تو کوئی آواز لگا دے گا، کوئی ہنس دے گا،
کوئی گالی دے کے جائے گا، میرا نہیں خیال اتنا بھی ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ آج کے دور میں تو بڑی پروٹیکشن ہے، ہم تو صرف لوگوں کی بدلتی ہوئی نگاہیں دیکھ کے اسلام بدلنے لگتے ہیں، ہم تو اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کہ نہیں 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 مجھے وہاں نہیں، میں چلو تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہم غیروں کی نگاہوں سے نہیں ڈرتے، ہم تو اپنوں کی نگاہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو اسلام کو اسلام سمجھ کے قبول کرنے سے خوف زدہ ہیں کہ پھر زندگی بدل جائے گی، پھر میرا سٹائل آف لیونگ بدل جائے گا، میری پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، میرا گیٹ اپ اچھا نہیں رہے گا، میں فلاں گریڈ کا افسر یا میں فلاں عہدے پہ فائز، میرے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ اور ہم جاتے جاتے جنت کی روڈ سے اتر کے سائیڈ کی پگڈنڈیوں پہ پھرنے لگتے ہیں، خطرے ہی خطرے۔ ان کا حال کیا تھا کہ اپنی پشتوں پہ انہوں نے تاریخ رقم کروائی۔ ان کا حال کیا تھا کہ وہ مشکلات میں بھاگتے نہیں تھے۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ جنگ سر پہ نہ ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ سختیاں نہ ہوں، لیکن وہ ہٹتے نہیں تھے۔ ایسے ہی ایک کردار سے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے انس بن نضر کے بارے میں رضی اللہ عنہ، اور روایت نقل کرتے ہیں وہ بھی حضرت انس ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں رہے اور جوان ہونے تک وہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں پہلی ہی لڑائی سے غائب رہا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر بہت اچانک ہوئی تھی، کوئی پلانڈ جنگ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کل کیا ہوگا، لیکن ہو گئی۔ تو جو لوگ تو وہاں تھے ان کو تو موقع مل گیا، لیکن جو لوگ وہاں شامل نہیں تھے ان کو بعد میں بڑی حسرت ہوئی کہ ہم اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو گئے۔ انہی میں سے یہ ایک تھے، کہنے لگے میں پہلی ہی لڑائی سے غائب رہا۔ ہم سوچے ذرا اپنے آپ کو، کوئی نیکی کا پہلا موقع یا پہلا دن یا پہلی چیز ضائع ہو جائے تو ہم افسوس نہیں کرتے کہ کرتے ہیں۔ جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ انداز کون اختیار کرتا ہے؟ اتنا کانفیڈنس کس کو ہوتا ہے کہ رب دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں؟ جس کا اندر اور باہر شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، کھوٹ نہیں ہوتا اندر۔ اللہ کی محبت میں جو چور ہوتا ہے وہی ایسے لفظ بولتا ہے۔ اور پھر وہ احد کا موقع آ گیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے قریب ہیں، بھاگ نکلے۔ چھوٹی سی غلطی نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ ایسے وقت میں پھر انس بن نضر نے کہا اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، یعنی مسلمان بھاگ گئے تو میں اس پہ تیرے سے ایکسکیوز کرتا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے کیا میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کا سامنا ہوا۔ آپ نے کہا ہے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور نظر یعنی ان کے باپ کہ رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد نے کہا ہے اللہ کے رسول، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ اس کے بعد انس نے بیان کیا کہ انس بن نضر کو جب ہم نے پایا، یعنی جنگ ختم ہوئی، ڈیڈ باڈیز شہداء کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں، انہی میں ایک لاش انس بن نضر کی تھی، اور تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 یعنی 80 زخم ان کے جسم پر تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن
انگلیوں سے انہیں پہچان سکیں۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے رب کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ ہم اپنے ایمانوں کا حساب لیں، ہم بھی اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جس میں یہ لوگ گئے تھے، لیکن اگر ہماری زندگی اس طرح کی نہیں، ایسا معاملہ نہیں، قربانیاں نہیں دیں گے، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہ ان کے حالات تھے۔ ہمارے حالات تو آج اس درجے کے نہیں۔ وہ لوگ تو بھوک بھی برداشت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا، میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور عمدہ لباس نہ پہنتا، یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ لگتا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا۔ بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب معلوم کرتا کہ شاید وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے۔ بعض اوقات تو صرف ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مستہم الباساء والضراء، ہم نے اس جنت کو پانے کے لیے اتنی بھوک سہی، ہم نے اسے کتاب کو سیکھنے کی، اس علم کو پانے کی اتنی قربانی دی۔ یاد رکھیے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ وہ سمجھ نہیں آتا جو خالی پیٹ پہ سمجھ آتا ہے۔ نرم محملی بستروں پہ بیٹھ کے جنت کے خواب دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقی جنت کو پانے کے لیے کوشش، عمل، محنت کرنی پڑتی ہے۔ زخم پہنچتے، تکلیفیں پہنچتی، لیکن ہلتے نہ اپنی جگہ سے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری ہی کی، علی بن حفص سے ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے جنگ یرموک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ چنانچہ انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے رومیوں کے 2 کاری زخم شانے پر کھائے۔ درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا۔ عروہ نے کہا یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد بھی، یعنی بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ مستہم الباساء، کون سی چیز ہے جو انسان کو پلٹنے نہیں دیتی؟ ایمان، کمٹمنٹ، یقین۔ دنیا میں کسی چیز کو پانے کا یقین ہوتا ہے نا تو بڑی بڑی قیمت بھی دیتے ہیں، مشکل میں پڑتے ہیں لیکن اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خالد بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے کہا کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں حفاظت کی تھی کہ وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ یعنی جب دشمنوں کے تیر آتے تو یہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، شیلڈز نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس کہ ان کے ہاتھ میں تیر کھپتے، اور وہ ہاتھ پورا بیکار ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے دفاع میں۔ یہی لوگ ہیں اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار، اپنے ہاتھوں پہ زخم کھا لیتے تھے
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت